الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا مسئلہ وصیت کے سلسلے میں ہے۔ شیخ، سوال یہ ہے کہ لوگ جو ہے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے سلسلے میں وصیت کر جاتے ہیں، تو یہ وصیت کرنا کیسا ہے، اس کی وضاحت پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ وصیت، اس کا اصل میں لوگ معنی نہیں سمجھتے، اور وصیت کو لوگ کل صرف مال یا جائیداد یا پراپرٹی کے بانٹنے کا حصہ سمجھتے ہیں، اور مرنے سے پہلے باپ ہو یا ماں ہو، بیٹے بیٹی کو پھر اس میں بھی الگ الگ انداز میں اس کی تقسیم کی جاتی ہے۔ تو ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو انسان کا وراثت میں حصہ ہے جی اس کے نام کوئی وصیت نہیں ہو سکتی۔ اچھا، لا وصیت لوارث۔ بیٹے کا حق ہے، اس کے نام وصیت نہیں کی جا سکتی، پراپرٹی کی بات کر رہے ہیں ہم۔ بیٹی کے نام وصیت نہیں ہو سکتی، ماں کے نام نہیں ہو سکتی، باپ کے نام نہیں ہو سکتی، بیوی اور شوہر میں سے جو باقی ہے اس کے نام پر بھی وصیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن نے پہلے سے ان کا حصہ طے کر دیا ہے۔ اب جو ہوگا، ہاں، اب وصیت کس چیز کی ہونی چاہیے؟ ایک وصیت یہ کی جا سکتی ہے کہ بھئی میرے مرنے کے بعد میرا جو کچھ سامان ہے، ترکہ ہے، اس کو قرآن اور حدیث کے روح سے تقسیم کرو۔ وصیت یہ ہونی چاہیے کہ بھئی میرا فلاں فلاں جگہ قرضہ دینا ہے، لینا ہے، یہ قرضے کو ادا کرو۔ وصیت یہ ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے کہ میں مرنے کے بعد جلدی مجھے میری تدفین عمل میں آئے، مجھ پر نوحہ نہ کیا جائے، یا پھر وصیت میں اگر مال، پراپرٹی، جائیداد کسی کو دینا ہے، جن کے نام وراثت میں حصہ نہیں ہے، اس کے نام آپ کچھ چیز کر سکتے ہیں یا دینا کا آپ ارادہ ظاہر کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے بھی فرمایا الثلث والثلث کثیر، میکسیمم 1/3 جو ہے بندہ کسی کو دے سکتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات یہ ہے کہ مرنے والا، مان لیجئے ایک انسان زید نام کا ہے، اس کی زندگی میں اس کا بیٹا یا بیٹی کا انتقال ہو گیا ہو تو وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اچھا، مرنے والے کے بعد جو لوگ زندہ ہیں وراثت میں وہی لوگ حقدار ہیں۔ اچھا، تو وصیت میں ایک وصیت اس بندے کی یا اس بیٹے یا بیٹی کے ورثہ کے لیے کی جا سکتی ہے 1/3 میں سے، جس کا حق نہیں بن رہا ہے۔ تو کل ملا کر جو بات یہ ہوتی ہے کہ بندہ مرنے سے پہلے اکثر ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو بیٹوں کو دیا جاتا ہے، بیٹیوں کو محروم کیا جاتا ہے، اور کچھ برعکس بھی ہوتا ہے۔ کچھ بیٹوں کو محروم کرنے کے لیے بیٹیوں کو سب کچھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعدلوا بین اولادکم، اپنے اولاد کے درمیان میں انصاف کرو۔ لہذا کسی کا کوئی حق، آپ کو حق نہیں ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کسی کو زیادہ کسی کو کم اس طرح سے دے کر اپنی آخرت خراب کریں، کیونکہ آپ ظلم کر جا رہے ہو، اور اس ظلم کا آپ کو اللہ کے پاس حساب دینا ہوگا، اگرچہ کہ وہ آپ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ تو لہذا جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق ملے گا۔ اب 1/3 اگر آپ کو وصیت کرنا ہے کسی مدرسے کو، مسجد کو، یتیم کو، یا کوئی صدقہ جاریہ کے طور پر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، یا جیسے کہ میں نے بتایا کوئی اولاد کا انتقال ہو چکا ہو، اس کے یتیم بچے ہیں یا بیوہ عورت ہے، اس کے نام 1/3 میں سے آپ اس کو وصیت کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ تمام چیزوں کی بھی وصیت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کسی انسان کے پاس وصیت کرنے کے لیے کوئی چیز ہے، آپ چاہتے ہو کہ میں یہ وصیت کروں، 2 راتیں گزرنے سے پہلے اس وصیت کو لکھ دینا چاہیے، اس پر گواہ بنانا چاہیے، تاکہ
اچانک اگر کسی کی موت ہو تو یہ معاملہ کہیں رہ نہ جائے جی جی اور پھر بعد میں مرنے کے بعد لوگ اپنی مرضی سے وہ سب کچھ کریں اور آپ کی خواہش ادھوری رہے. جی تو یہ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.